الحمد للہ ذی المجد والمن والآلاء والعظمت والکبریاء والصلاة والسلام على سید الورى ماح الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین النجباء وأصحابہ الکاملین المتقین العلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حق کے لیے جان دینا کردار حسینی ہے، حق کے لیے جان دینا کردار حسینی ہے، حق کے لیے جان دینا کردار حسینی ہے، کاٹے جو رگے باطل تلوار حسینی ہے، کاٹے جو رگے باطل تلوار حسینی ہے۔ اس فاسق و فاجر کی بیعت نہ کبھی ہوگی، اس فاسق و فاجر کی بیعت نہ کبھی ہوگی، اسرار یزیدی پر اسرار یزیدی پر انکار حسینی ہے، اسرار یزیدی پر انکار حسینی ہے۔ میں کربلا جاؤں گا، نانا سے نبھاؤں گا، میں کربلا جاؤں گا، نانا سے نبھاؤں گا، اسلام بچاؤں گا، اقرار حسینی ہے۔ پڑھیے محبت سے، اسلام بچاؤں، بولو اسلام بچاؤں گا، اقرار حسین۔ آئے جو علی اکبر تو بول اٹھا لشکر، آئے جو علی اکبر تو بول اٹھا لشکر، گفتار حسینی ہے، رفتار حسینی ہے، گفتار حسینی، سارے پڑھیے، گفتار حسینی
ہے رفتار حسین، وہ آن و محمد ہو یا اصغر و قاسم ہو، وہ آن و محمد ہو یا اصغر و قاسم ہو، سب حیدری پھولوں میں مہکار حسینی ہے، سب حیدری پھولوں، بولو سب حیدری پھولوں میں مہکار حسین، راہبر ہے وہی سچا، راہبر ہے وہی سچا، ہر مارکے میں جس کا راہبر ہے وہی سچا، ہر مارکے میں جس کا حالات پرکھنے کا معیار حسینی ہے، حالات پرکھنے کا معیار حسینی ہے، حق کے لیے جان دینا کردار حسینی ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ہمیں ذکر اہل بیت میں، ذکر شہدائے کربلا میں زندہ رکھے اور ان کے فیضان سے مجھے اور آپ کو بہرہ ور فرمائے۔ اہل بیت کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ، لوگو اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، مفہوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ یہ ہوا کہ اہل بیت کی محبت سے محبت مصطفیٰ ملتی ہے، اور محبت مصطفیٰ سے محبت خدا ملتی ہے۔ اہل بیت سے محبت اس لیے ضروری ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس کا عاشق ہوتا ہے، جو جس کا پرستار ہوتا ہے، جو جس کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ اس کی یاد مناتا ہے۔ جو کسے دا عاشق ہووے اسے دی گل کردہ، سو عذر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ اس لیے میرے بھائیو، اہل بیت کا ذکر، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے پیار، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ روح ایمان ہے، یہ شان ایمان ہے، بلکہ میرے بھائیو میں سچ کہوں تو یہ جان ایمان ہے۔ تو اس لیے اہل بیت کی یاد میں ہم نے زندہ رہنا ہے، اہل بیت کی یاد سے ہم نے وابستہ رہنا ہے گاہے بگاہے۔ یہ محرم الحرام کے مہینے میں کوئی خاص نہیں ہے کہ بس اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، اہل بیت کا ذکر تو ہم نے دن رات کرنا ہے، صبح و شام کرنا ہے، اپنی ساری زندگی کی ہر سانسوں میں بھی۔ خدا کی قسم اگر اہل بیت کا ذکر کریں تو بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو تربیت کی ہے اپنی اولاد کی،
زبان کے لحاظ سے تو ہم سارے کہتے ہیں جی ہم حسینی ہیں. آپ واقعات سنتے ہیں جی امام حسین علی مقام نے یہ کردار ادا کیا، بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں. جی یزید نے بیعت مانگی تو امام علی مقام نے انکار کر دیا، حق کی خاطر ڈٹ گئے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے. حسینی کردار کے تناظر میں، حسینی کردار کے آئینے میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم مسجد میں آ کر تو حسینی ہیں، کیا اپنی دکان پر بیٹھ کر بھی حسینی ہیں یا نہیں؟ ہم مسجد میں آ کر تو نعرے لگا کر تو حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، کیا ہم اپنی تقریبات میں بھی حسین کو لے کر جاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے اعمال میں، افعال میں، کردار میں بھی حسین ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو چند سیرت کے گوشے حضرت امام حسین علی مقام کے آپ کے سامنے میں نے عرض کرنے ہیں. کربلا یہ ایک حضرت امام حسین علی مقام کی زندگی کا آخر میں یہ ایک عظیم الشان آپ کا کردار ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 56 سال حضرت امام حسین کے گزرے ہیں. ان 56 سالوں میں کردار حسینی کیا تھا؟ ان 56 سالوں میں حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کا سیرت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ پہ عمل کتنا تھا، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی کے دل میں اتر جائے اور عمل کرے تو اس کی زندگی بن جائے، دنیا بن جائے، آخرت بن جائے. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام آپ کو چند اعمال سے بڑی محبت تھی، چند اعمال آپ بڑے پیار سے کرتے تھے، چند اعمال آپ کا بہت معمول تھا. اور جب آپ 9 محرم کے دن محرم الحرام میں میدان کربلا میں موجود تھے تو اس وقت بھی آپ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے بھائی عباس، ان سے بات کرو، اگر ایک رات ہمیں اور مل جائے تو ہم اس آنے والی رات میں چند اعمال کر لیں، کوئی اپنا شوق پورا کر لیں، اپنا ذوق پورا کر لیں. الکامل فی التاریخ میں یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے فرمایا اے بھائی عباس، ان سے بات کر کے آؤ، اگر ایک رات ہمیں مل جائے تو ہم جی بھر کے نمازیں ادا کر لیں، نوافل ادا کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کثرت سے دعائیں مانگ لیں اور اللہ کے حضور کثرت سے استغفار کر لیں. یہ 4 چیزیں آپ نے بیان فرمائیں اور اس نازک موقع پہ ان چیزوں کا، ان اعمال کا اظہار یہ بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کی پچھلی زندگی کیسے گزری ہے. اس نازک مرحلہ میں بھی آپ ان سے کوئی اور ڈیمانڈ نہیں کر رہے، کوئی اور ان سے خواہش نہیں کر رہے، کوئی اور ان سے تمنا نہیں کر رہے، بلکہ ٹائم مانگ رہے ہیں تو نوافل کے لیے مانگ رہے ہیں، وقت مانگ رہے ہیں تو تلاوت قرآن کے لیے مانگ رہے ہیں. اگر ان سے کوئی وقت چاہتے ہیں تو کثرت سے دعا مانگنے کے لیے وقت چاہتے ہیں، اگر ان سے وقت چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور استغفار کا وقت چاہتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان تھا، 70 مرتبہ روزانہ اللہ کے نبی اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے. میں اور آپ دیکھیں کیا ہمارا یہ عمل ہے؟ وہ جس کی خاطر کائنات اللہ رب العزت نے بنا دی، وہ جن کی خاطر اللہ نے یہ نظام چلا دیا، اس محبوب کا عمل تھا کہ 70، بعض روایتوں میں 100 مرتبہ امام الانبیاء ڈیلی اللہ کے حضور استغفار کیا کرتے تھے. تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ سراپا گناہ ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہماری زبانوں سے اتنی مرتبہ استغفار یا یہ ذکر یا یہ اوراد، یہ وظائف ادا ہوتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کربلا کے تپتے صحرا میں بھی نہ نماز کو چھوڑا، کربلا کے تپتے صحرا میں نہ تلاوت قرآن کو بھولایا، نہ اللہ کے حضور استغفار کو بلایا، اور نہ اللہ کے حضور دعا مانگنے کو بلایا. بولو سبحان اللہ. کیا پتا اس بات پہ سبحان اللہ کہیں، اللہ میں بھی توفیق عطا کر دے. بولو سبحان اللہ. آج کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی ہمیں طعن و تشنیع کرے، کوئی گالی دے دے، تو مجھے بتاؤ کتنے ہیں جو آگے سے برداشت کرتے ہیں؟
اگر سامنے کوئی نہ بھی گالی دے، اگر کوئی زور آور ہو تو بندہ دور جا کے ضرور اسے گالی دے گا. سامنے خاموش ہو جائے اس کے زور کی بنا پہ، اس کی دہشت کی بنا پہ، اس کی بدمعاشی کی بنا پہ، لیکن اس کی عدم موجودگی میں تو اسے ضرور گالیاں دے گا. البحر المحیط میں حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا کردار لکھا ہے. آپ کے اخلاق لکھے، بلکہ حسن اخلاق اور بلند کردار لکھا ہے. اسام بن مستلق ایک بندہ تھا جو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا تھا، آپ کے خلاف دل میں کینہ رکھتا تھا. جہاں بھی اسے موقع ملتا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کرتا، برائی کرتا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام سے جب اس کا ٹاکرا ہوا تو حضرت امام حسین علی مقام کے سامنے بھی اس نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ حیدر کرار کی برائی بیان کرنا شروع کر دی، مخالفت کرنا شروع کر دی، ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں. حضرت امام حسین کے حوصلے پر قربان، ہائے ہائے، تحمل پر قربان، قوت برداشت پر قربان. آپ نے بدلے میں نہ اسے برا کہا، نہ کوئی اس کے خلاف کارروائی کی. خود بھی کر سکتے تھے، اپنے غلاموں کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا پکڑ کے اس کی دھلائی کر دو. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند کردار پہ قربان جائیں، حسن اخلاق پہ قربان جائیں. آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی یہ آیات پڑھنی شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. صرف یہیں تک ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کے نواسے نے آگے بھی قرآن پڑھا. پڑھنے لگے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيَاطِينِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ معافی کو اختیار کرو. اللہ کہتا ہے معافی کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے اعراض کرو. آپ نے جب یہ قرآن پڑھا تو اس نے حضرت امام حسین علی مقام کا جب قرآن سنا تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی. ہائے ہائے، کیا تاثیر تھی ان کے قرآن پڑھنے میں. آگے سے ناراض بھی نہیں ہوئے. علی کے بیٹے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، میں گالیاں دے رہا ہوں، یہ مجھے اللہ کا قرآن سنا رہا ہے. کہنے لگا جب علی کا بیٹا اتنے اخلاق والا ہے تو علی کتنے اخلاق والا ہوگا. ہائے ہائے ہائے. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی زبان سے قرآن سن کے اس نے بے ساختہ اپنی زبان سے کہا وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. آج کے بعد مجھے علی سے زیادہ پیارا کوئی نہیں، اور آج کے بعد مجھے حسین سے بھی زیادہ پیارا کوئی نہیں. یہ ہیں امام حسین علی مقام کے اخلاق، یہ ہیں امام حسین علی. زبان سے تو نعرے میں نے بھی لگا لیے اور آپ نے بھی لگا لیے، لیکن کیا میری زندگی میں عملی طور پر حسین ہے؟ کیا میں کردار حسین کو اپناتا ہوں یا نہیں اپناتا؟ حسین صرف سننے سنانے کا نام نہیں ہے. او میرے بھائیو، سنیں گے برکت ملے گی، اس کا میں انکار نہیں کرتا، لیکن صرف حسین سننے سنانے کا نہیں ہے، حسین اپنانے کا نام ہے، حسین اپنی زندگی میں لانے کا نام ہے. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ. ترلے لے لے کے پڑھنا لو چنگا چوپی کر رہی ہے سارے سارے چپ کر جائیے. انج نہ پڑھیے، محفل کروائیے نا کوئی تو بعض اوقات کہنا پڑتا ہے جناب تم ہی تامن کرو یار، تم ہی تامن کر یار، تم ہی تامن کر. یہ کوئی گل ہے بھلا؟ یار امام حسین علی مقام ہمارے جنت کے سردار ہیں یا نہیں؟ بولو سارے او بھائی ہیں یا نہیں؟
جتی لین جائیے نا بچے دی تے 3000 روپیہ اسی لاؤنے چپل جتی تے سال بعد امام حسین علی مقام دے نا تے جناب تبرک دا انتظام کرنا پے تے اسی جناب کہیے 50 تم ہی پا لے یار 10 تم ہی پا لے یار. کچھ خدا دا خوف اسی سارے کریے. او بھائی آپ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے نا تو آپ 11ویں شریف قربان جائیں, کیا کمال کے انداز تھے ان کے. 11ویں شریف کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اعلان نہیں کرنا کہ چندہ کرو, بالکل اعلان نہیں کرنا. انہوں نے کہا 11ویں شریف نہ فرض ہے نہ واجب, یہ تو ایک اپنی محبت ہے, یہ تو اپنا پیار ہے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. تو چندہ کر کے حضور غوث پاک فرماتے تھے 11ویں نہیں کرنی. شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے تو اپنے پلے سے پیسے لگا کے کرو. اگر کوئی ڈالنا چاہتا ہے ایسا تو ڈال لے, اعلان نہیں کرنا. ہن کوئی بندہ چپ نہ رہے, خاموش نہ رہے, چغلی کرن تو اسی نہیں روک دے, جھوٹ بولن تو اسی نہیں. تہاڈی گل نہیں کردا, میں ویسے دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جناب مخالفت کرن تو کینہ بغض حسد ایک دوجے دیاں چغلیاں تو اسی باز نہیں آوندے. یہی ماحول ہے نا اج دا. تو اب ذکر حسین کی باری آئی ہے تو اب ہم سارے جناب سنجیدہ ہو کے بیٹھ جائیے. پھر نہیں بھئی جیڑا لفظ تسی پڑھنا ہے نا خدا دی قسم انشاءاللہ دا مل پوے گا انشاءاللہ تعالی. پیار نال پڑھو. افضل ہے کل جہاں میں گھرانا, ہاں ہاں افضل ہے کل جہاں میں گھرانا. انشاءاللہ جو بھی آپ لفظ امام حسین علی مقام کے ذکر میں اپنے منہ سے نکالیں گے, جہاں بھی مل پڑے گا میدان قیامت کو بھی اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. پڑھیے افضل ہے کل جہاں میں گھرانا, افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا, کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی, صدیاں حسین کی ہے زمانہ, صدیاں حسین کی ہے زمانہ. ہر گلی میں نہ صحیح ہر محلے میں آپ کو کوئی نہ کوئی غلام حسین ضرور نظر آ جائے گا, فقیر حسین ضرور نظر آ جائے گا, محمد حسین ضرور نظر آ جائے گا, خادم حسین ضرور نظر آ جائے گا. کیسے کیوں نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے صدیاں حسین کی ہے زمان, صدیاں حسین کی ہے زمانہ. حسین زندہ باد. مومن کے بہت اوصاف ہیں, مومن کے بہت اوصاف ہیں. رسول پاک علیہ السلام نے احادیث میں بیان فرمائے, اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. مومن کا ایک وصف ہے سخاوت. مومن بخیل نہیں ہوتا, سخی ہوتا ہے. بولو کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے سنن ترمذی کی 1961 نمبر روایت ہے, رسول کائنات نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے, جنت کے بھی قریب ہوتا ہے, بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا جو کنجوس ہوتا ہے, بخیل ہوتا ہے, وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے, جنت سے بھی دور ہوتا ہے, لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے. لوگ بھی اس کے پاس نہیں آتے کہ یہ کنجوس ہے, اس کے پاس کیا کرنا بھی. ایک مرتبہ جامع مسجد مدنی جہاں پہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں, جمعہ پڑھاتا ہوں, وہ بھی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ
آپ کی یادگار ہے. تو وہاں پہ مسجد کا کوئی معاملہ تھا. میں چاہتا ہوں نا ذرا تھوڑی سی اصلاح بھی ہو جائے, تربیت بھی ہو جائے, کیونکہ باتیں تو بہت ہیں کرنے سننے کے لیے, واعظ بیان بھی آپ بہت سنتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ مسجد کا کوئی معاملہ بنا تو 2-3 لوگ انتظامیہ کے تھے, ہمارے پیر بھائی ہیں, وہ میرے ساتھ گئے, کہنے لگے جی آپ بھی آئیں. میں نے کہا جی چلے, میں بھی چلے جاتا ہوں, شہادت ہے. مسجد کے لیے کہنا رسول پاک کی سنت ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے, نبی پاک نے مسجد نبوی کے لیے لوگوں سے کہا ہے. تو میں جب وہ ایک حاجی صاحب ہیں ان کے دروازے پہ گئے, دروازہ نوک کیا, وہ تعلق والے ہیں, حاجی صاحب اندر تھے. اب ان کا بیٹا, میں نے دیکھ بھی لیا کہ اندر ہیں, ان کا بیٹا آگے کہتا ہے جی حاجی صاحب تو گھر نہیں ہے. تو میں نے پھر جو ساتھ میرے دوست تھے, میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد زندگی بھر کبھی مسجد کے کسی کام کے لیے بھی ان کو نہیں کہنا. انشاءاللہ مسجد کے سارے کام ہو جائیں گے, اللہ کے فضل سے ہوں گے. اور ان کو ہم نے آ کے کبھی بتانا بھی نہیں ہے, کہنا چندے کے لیے تو بعد کی بات ہے. اور آج کا دن آ گیا ہے, سال ہا سال گزر گئے ہیں, مسجد کے الحمدللہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور ہم نے کبھی اس کے دروازے پہ جا کے مسجد کے لیے کبھی اس کو 100 روپے کے لیے نہیں کہا, 200 روپے کے لیے, 50 روپے کے لیے بھی آج تک کبھی نہیں کہا. اور وہ اب منتظر رہتا ہے کہ کبھی مجھے آ کے کوئی کہے, کبھی مجھے آ کے کوئی ڈیمانڈ کرے کو مسجد کے لیے. میں نے کہا اس کو کہنا نہیں ہے. تو ہم ماہانہ 100 روپیہ دے کر کوئی احسان نہ سمجھا کریں کہ ہم نے اللہ کے گھر کو 100 دے دیا ہے تو ہم نے کو پتہ نہیں احسان کر دیا ہے. نہیں بھائیو, آپ اللہ کے گھر کے ساتھ جتنا تعاون کریں گے, میں گارنٹی سے کہتا ہوں, خدا کی قسم اللہ اس سے بہتر آپ کو بدلہ دنیا میں عطا فرمائے گا. جو مسجدوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے, ان کی اخیر بڑی اچھی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, ان کا دنیا سے جانا بہت اچھا ہوتا ہے. ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں, اللہ ادھر قبر میں بندہ جو ہی آپ اس کو رکھ کے مٹی ڈالتے ہیں, اللہ قبر روشن فرما دیتا. مسجد کے معاملے میں ہاں, اگر آپ نے ذرا ہاتھ تھوڑا سا کرنا ہے نا ذرا ٹائٹ, تو اپنی آسائش سے کر لیں, اپنی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ذرا کر لیں. اللہ کے گھر میں دینے سے یا کسی مدرسہ کے ساتھ تعاون کرنے سے آپ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں, جذبہ رکھیں اپنے اندر. تو سخی اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عظمت اور شان اور آپ کا کردار کیا تھا کہ آپ جب بھی راستے سے گزرتے تو صرف امیر ہی نہیں بلکہ جو بھی مسکین نظر آتا, غریب نظر آتا, آپ اسے بھی سلام کرتے. یہ ہے کردار حسینی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر. حضرت امام حسین علی مقام کیوں غریبوں کو سلام کرتے تھے, کیوں مسکینوں کو سلام کرتے تھے؟ اس لیے کہ حسین کے نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے, جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے. حسین کے نانا مصطفیٰ نے تو تربیت کی ہے, انہوں نے تو راہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. تو اگر حسین عمل نہ کرتا تو کون کرتا بھائیو؟ آپ نے سلام کیا, مسکین بیٹھے تھے, پہلے ان کو سلام میں پہل کی تو مسکینوں نے کہا جی بہت مہربانی جناب, آپ نے شفقت فرمائی ہے. کہنے لگے اب آپ ایسا کریں حضرت کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ تناول فرما لیں. یہ کچھ چند بچے کھچے ٹکڑے تھے روٹی کے. کہنے لگے جی آپ بھی آ جائیں. نواسہ مصطفیٰ, ہائے ہائے, جگر گوشائے سیدہ فاطمہ زہرا, دل بندے مولا علی المرتضی, سواری سے نیچے آئے, ان کے ساتھ بیٹھ گئے, 2-3 لقمے لیے, اور ساتھ ہی زہرا کا لال کہنے لگا مجھے کوئی تما تو نہیں تھی, ضرورت بھی نہیں تھی, تمہاری دل جوئی کے لیے بیٹھا ہوں کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ جی ہم مسکین لوگ ہیں تو ہم نے دعوت دی تو ہماری دعوت قبول نہیں کی. ساتھ ہی حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی,
20واں پارہ سورۃ القصص 83 نمبر آیت کا یہ حصہ پڑھا، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ جب کھا لیا تو حضرت امام حسین علی مقام اٹھے اور آپ نے فرمایا اب تم جتنے مسکین یا غریب بیٹھے ہو، یہ میں اپنی طرف سے لفظ بول رہا ہوں، انہوں نے تو مسکین غریب نہیں بولا ہوگا، فرمایا تم جتنے لوگ بیٹھے ہو یہاں پہ اب تم سب کی میرے پاس دعوت ہے۔ ہم نے دیکھا اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی اگر کوئی ایک مرتبہ دعوت کرتا نا تو جب تک 2 مرتبہ اس کی دعوت نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک شاہ صاحب کہتے ہیں مجھے سکون ہی نہیں آتا، 2 مرتبہ اسے بلاتے۔ تو یہ شروع سے سیدوں کے اوصاف ہیں، یہ فیضان مرتضیٰ ہے، یہ فیضان مصطفیٰ ہے، یہ فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ شہدائے کربلا کا فیضان ہے جو ان کی اولاد میں نظر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تمہاری بھی دعوت ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جناب، آپ کے پاس ہماری دعوت؟ فرمایا جی بالکل، اب تم نے بھی آنا ہے۔ وہ بھی بعد میں آ گئے۔ جب بعد میں آئے تو حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے انہیں صرف کھانا ہی نہیں کھلایا، ہائے ہائے دیکھیے کتنے سونے اخلاق ہیں، کتنے بلند اخلاق ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام شہزادہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بندے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے صرف کھانا ہی نہیں کھلایا، 3 کام کیے، کھانا بھی کھلایا ان مسکینوں غریبوں کو، آپ نے کپڑے بھی دیے اور ساتھ میں پیسے بھی عطا فرمائے۔ یہ کردار حسینی ہے، کیا ہے بولو، یہ کردار یہ ہے۔ اگر حسینی بننا ہے نا تو بھائیو ان اوصاف کو اپناؤ، ان بلند اخلاق اپنے اندر پیدا کرو۔ نعرے تو بہت لگ رہے ہیں، مساجد میں بھی جناب محافل ہو رہی ہیں، مجالس ہو رہی ہیں، امام بارگاہوں میں بھی مجالس ہو رہی ہیں، ہر طرف حسین کے نام لینے والے ہیں، بازاروں میں دکانوں میں ہر طرف حسین حسین ہو رہی ہے، لیکن بھائیو ہمارے کرداروں میں حسین بہت کم نظر آتا ہے۔ یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے، لیکن بہت کم نظر آتا ہے۔ ہمارے اعمال میں بھی حسین ہونا چاہیے، ہماری خوشیوں میں بھی حسین ہونا چاہیے۔ صرف حسین کو مجلسوں تک اور محفلوں تک اور حسین کو صرف دروس تک اور مساجد کے اندر حسین کو محدود نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اوڑھنے بچھونے میں بھی حسین نظر آنا چاہیے، ہماری دکانوں میں بھی حسین نظر آنا چاہیے، ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے شب و روز کے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، کردار ہیں، ان میں بھی حسین نظر آنا چاہیے۔ ہمارے کردار گواہی دیں کہ یہ حسینی ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، محبت سے پڑھیے گا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اپنا تو سنو یارو ایمان بھی حسین۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو عرض یہ کرنا ہے دوستو، امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کا ذکر واجب ہے۔ کیا ہے بولو؟ واجب ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام نے ایسے کیا، ایسے، یہ آج ہی میں صبح بیٹھا تھا حدیث پاک پڑھ رہا تھا، ایسے کیا امام حسین علی مقام نے، ایسے کر کے فرمایا جو ہم سے اللہ کے لیے محبت کرے گا کل قیامت کے دن ایسے ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہائے کل قیامت کے دن نبی کے نواسے نے فرمایا ایسے ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ ہمیں عملی طور پر حسینی بنا دے، اللہ ہمیں کردار کے حوالے سے حسینی بنا دے۔ میرے بھائیو، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کو اپنے قریب کیا اور حضور علیہ السلام نے ایسے سونگا جیسے پھولوں کو سونگا جاتا ہے۔ ہائے ہائے،
جیسے پھول سونگا کرتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے حضور آپ ان کو چومتے تو ہیں، یہ سونگتے کیا ہیں؟ فرمایا یہ میرے دنیا میں جنت کے پھول، یہ میرے دنیا میں جنت کے پھول۔ مولا علی آتے تو یہ حدیث پاک میں موجود ہے، تو نبی پاک فرماتے یہ پھولوں کا باپ ہے، ہائے ہائے یہ پھولوں کا باپ ہے۔ تو پنج تن پاک سے نا جو ایک اہل سنت کی بلکہ ساری دنیا کی جو ایک محبت ہے نا، جو ایک پیار ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ایسا جذباتی اور ایک ایسا عقیدت کے لحاظ سے ایمانی ایک لگاؤ ہے، خدا کی قسم اس کا بدل ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے ہمارا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اس تعلق پر ناز ہے، ہمیں اس نسبت پر ناز ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آل رسول کا نوکر بنایا ہے، اللہ نے ہمیں سیدوں کا آل رسول کا خادم بنایا ہے، بچپن سے خادم بنایا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کے سامنے کر دوں کہ اس مہینے میں آپ اہل بیت کا ذکر کریں اہل سنت کے رنگ میں، بس اہل سنت کے رنگ میں۔ ہمارے پاس الحمدللہ اہل بیت کی محبت بھی ہے، نبی پاک کے صحابہ کی محبت بھی ہے۔ تو محرم 9-10 محرم کو لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ قبرستان جاتے ہیں، تو یہ کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، آپ جا تو سکتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نہیں جا سکتے، لیکن بہت بہتر ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے کہ آپ ان دنوں میں خاص طور پر ذکر حسین کی محفلوں میں جائیں، اور اہل سنت و جماعت کے ہاں جو منعقدہ ذکر اہل بیت کی محفلیں ہیں، ذکر شہدائے کربلا کی محفلیں ہیں، تو ان محفلوں میں آپ جائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر